ہم یہود کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ وہ اسلام کی راہ روکنے کے لیے کچھ چالیں چل رہے تھے، اور اس میں سے جو ان کی چوتھی چال تھی وہ آیت نمبر 73 سے شروع ہو رہی ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم ایمان لاؤ، إِلَّا مگر لمن واسطے اس کے جو تبع دینکم، پیروی کرے تمہارے دین کی. یعنی وہ یہ کہتے اپنے فالوورز کو کہ اپنے دین پر پکے رہنا. جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عوام کو متاثر ہوتا دیکھتے تو وہ ان کو یہ کہتے کہ دیکھو اپنے دین کو ہی پکڑے رہو، الا مگر لمن واسطے اس کے جو تبع دینکم، پیروی کرے تمہارے دین کی، یعنی اپنے دین کے علاوہ کسی کی بات نہ ماننا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس کلام کے درمیان اپنی بات بیچ میں ڈالتے ہیں. قل کہہ دیجئے ان الہدی ھدی اللہ، بے شک ہدایت تو ہدایت اللہ کی ہے. اس حصے کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ٹیکسٹ ہے، یعنی اس کا تعلق نہ تو آپ کو پچھلے حصے سے محسوس ہوگا اور نہ اگلے حصے سے محسوس ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ یہود کی چالوں کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک کامنٹ ڈالا ہے، اپنی ایک بات ڈالی ہے کہ یہ جو ہدایت کے دعوے دار بنتے ہیں ان سے کہہ دو بے شک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. دوسری بات جو یہ یہود کہا کرتے تھے اپنے فالوورز کو، ان یؤتا، کہ دیا جائے، احدن کوئی ایک، مثلا مانند ما اوتیتم جو دیے گئے تم. کسی دوسرے کے مذہب کی پیروی مت کرنا، کیونکہ تم خود علم والے ہو، فضل والے ہو، شریعت والے ہو، اس لیے تمہیں ضرورت ہی نہیں کہ تم کسی دوسرے کی بات مانو. میں نے آپ کو بتایا تھا ان یؤتا کا جو ان ہے، یہاں سے عربی زبان کا ایک قاعدہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کچھ حصہ کلام کا محذوف ہے، اور جو حصہ محذوف ہے اس کو مخافتن کہتے ہیں، یعنی اس خوف سے. ان یؤتا احدن، کہ ان علماء کو یہ خوف تھا کہ کہیں کسی اور کو وہ پوزیشن نہ مل جائے جو ان کو ملی ہوئی ہے. پھر وہ کہتے اپنے فالوورز کو، تیسری بات، او یحاجوکم، یا وہ جھگڑا کریں تم سے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. بات تو بڑی مختصر سی ہو رہی ہے کہ وہ جھگڑیں گے تم سے تمہارے رب کے پاس، لیکن اس میں جو ایک جملہ چھپا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو تورات کی کوئی ایسی بات بھی نہ بتانا جو تمہارے اپنے خلاف ہو، ورنہ وہ قیامت کو اللہ کے حضور یہ کہہ دیں گے کہ ان باتوں کا تو یہ یہود خود بھی اقرار کیا کرتے تھے. تو یہ ان کو خبردار کرتے تھے کہ انہیں تورات کی کوئی ایسی بات نہ بتانا. کنہیں نہ بتانا؟ مسلمانوں کو. اگر تم نے بتائی تو یہ تم سے جھگڑیں گے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، یعنی قیامت کے دن. تو انہیں تورات کی کوئی ایسی بات نہ بتانا جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو، ورنہ کل قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ، یہود تو یہ ساری باتیں جانتے تھے. اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کے بارے میں یہ مسلمانوں کو بتا دیں اور مسلمان ان پر کلیم کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں جو ان کی کتابوں میں موجود تھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. فضل سے مراد یہاں پر ہدایت بھی ہے اور نبوت بھی ہے. تو یہاں اس آیت میں دو حصوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے. ایک حصہ قل ان الہدی ھدی اللہ، اور دوسرا حصہ قل ان الفضل
بید اللہ. ان دونوں باتوں کو کنکلوڈ اس طرح سے کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اللہ ہدایت اسے ہی دے گا، اللہ نبوت اسے ہی دے گا جسے وہ چاہے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں. اللہ ہدایت اسے ہی دیتا ہے جس کے اندر ہدایت کی تڑپ کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبوت اسے ہی دیتا ہے جس کو اسے نبی بنانا ہوتا ہے، جو اس کی نظر میں نبی بننے کے لائق ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، خاص کر لیتا ہے ساتھ اپنی رحمت کے جس کو وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے خاص کرے. اللہم اجعلنا منہم وذریتی، اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ خاص کرتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل والا ہے بڑے. اس آیت میں اللہ نے یہود کی ان سب کوششوں اور شرارتوں کا جواب دیا ہے کہ ایک وقت تھا اللہ نے تمہیں بھی چنا تھا، لیکن تم بدعہدیاں کرتے رہے. تمہاری بدعہدیوں کی وجہ سے تم اب اس منصب کے لائق نہیں رہے. یہ فضل اور شرف جس کا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اب اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کر رہا ہے. کیونکہ یہ اہل کتاب بہت زیادہ بدعہدی میں مبتلا ہو گئے تھے. یہ اپنی عوام کو نہ تعلیم دیتے، بس انہیں ایک نسلی فخر میں مبتلا کرتے تاکہ وہ اپنے علماء کی باتیں سنتے رہیں. مذہب کے نام پر نفرتوں کو جنم دیتے. تو مذہب کے نام پر نفرتوں کو جنم دینا انتہائی غلط بات ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے یعنی کچھ ہیں من جو ان اگر من ہو تو امانت دے اس کو. اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں تو امانت دے بقنطار، ساتھ خزانے کے. قنطار کہتے ہیں تہ بتہ رکھے ہوئے خزانے، بے شمار خزانے. اہل شام کے نزدیک 100 رطل کے برابر ایک قنطار ہے. 100 رطل، را طا لام. اور 100 رطل آپ اس کو ایسا سمجھ سکتے ہیں جیسے 250 کلو سونا. 250 کلو سونا کتنا ہوگا سوچیں. اور اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ ایک رطل کتنا ہوتا ہے تو ایک رطل آدھے سیر کا وزن. ایک رطل از اکولس ٹو آدھا سیر. لیکن 100 رطل 250 کلو سونا. تو اہل شام کے نزدیک 100 رطل ایک قنطار ہوتا تھا. یعنی اگر تم کسی یہود کے پاس 250 کلو سونا بھی بطور امانت رکھ دو، یؤدیہ الیک، وہ ادا کر دے گا اس کو طرف تیرے. یعنی اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ بڑے ایماندار ہیں کہ آپ ان پر ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کو اتنی بڑی رقم بھی یا اتنا بڑا خزانہ بھی بطور امانت رکھوا دیں، اور جب آپ ان سے وہ امانت طلب کریں تو وہ آپ کو واپس کریں گے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے جو کہ بخاری میں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا. فرمایا اس نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے آدمی سے 1000 دینار قرض مانگے. اس نے کہا پہلے ایسے گواہ لاؤ جس کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو. قرض مانگنے والا بولا کہ گواہ تو بس
اللہ ہی کافی ہے، یعنی میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ پھر اس نے کہا اچھا کوئی ضامن لاؤ، یعنی جو تمہاری ضمانت لے۔ قرض مانگنے والے نے کہا ضامن بھی اللہ ہی کافی ہے، میری تو ضمانت لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا تو نے سچی بات کہی، چنانچہ اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے اس کو قرض دے دیا۔ یہ صاحب قرض لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوئے، پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی کشتی وغیرہ کی تلاش کی تاکہ اس سے دریا پار کر کے اس مقررہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو اس سے طے پائی تھی، اور اس کا قرض ادا کر دے۔ لیکن کوئی سواری نہیں ملی، اس کو کوئی کشتی مل ہی نہیں رہی تھی۔ آخر اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سوراخ کیا، پھر 1000 دینار ایک اس مضمون کا خط کہ اس کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف یہ دینار بھیجے جا رہے ہیں، اس کا منہ بند کر دیا اور اسے دریا پر لے آیا۔ پھر کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے، اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا ضامن اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ بھی تجھ سے راضی ہوا، اور اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یہی دیا کہ اللہ پاک گواہ کافی ہے، تو وہ مجھ پر راضی ہو گیا۔ اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کوئی سواری ملے جس کے ذریعے میں اس کا قرض اس تک پہنچا سکوں، یعنی وہ مقررہ مدت تک میں اس کو پہنچا سکوں، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے اب میں اسے تیرے ہی حوالے کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں بہا دی۔ اب وہ لکڑی دریا میں تھی اور وہ صاحب قرضدار واپس ہو چکے تھے، وہ چلا گیا دریا میں لکڑی کو ڈال کے، مگر فکر اب بھی یہی تھی کہ کوئی جہاز مل جائے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر میں جا سکیں۔ دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اس تلاش میں بندرگاہ آئے جہاں سارے جہاز وغیرہ اترتے، وہاں آئے کہ ممکن ہے کہ کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو، لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی جس میں مال تھا۔ انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے ایندھن کے لیے لی تھی، لکڑی اس نے اٹھا لی کہ گھر میں آگ جلانے کے کام آئے گی، لیکن جب اسے چیرا تو اس میں دینار نکلے اور ایک خط بھی نکلا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ صاحب اپنے شہر آئے تو قرض کھوا کے گھر آئے اور یہ خیال کر کے کہ شاید وہ لکڑی ان کو نہ مل سکی ہو، تو دوبارہ 1000 دینار اس کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا اللہ کی قسم میں برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچوں، لیکن اس دن سے پہلے جب کہ میں یہاں پہنچنے کے لیے سوار ہوا مجھے اپنی کوششوں میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کوئی چیز کبھی تم نے میرے نام پر بھیجی تھی؟ مقروض نے جواب دیا بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ کوئی جہاز مجھے اس جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں۔ اس پر قرض خواہ نے کہا کہ پھر اللہ نے بھی آپ کا وہ قرض ادا کر دیا ہے جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا، لہٰذا تم اپنے دینار لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ جاؤ۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں وہ لکڑی کہاں سے چلی تھی کہ جہاز میں لوگ سفر کر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ رہے، اٹ مینس اے لانگ ڈسٹینس، ایک لمبا سفر تھا، لیکن جس کو اس نے گواہ بنایا تھا نا، جس ہستی کو اس نے گواہ بنایا تھا وہ ہستی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ لکڑی وہاں سے بہتی ہوئی دوسرے کنارے تک آئی ہے اور ہاتھ بھی صرف اسی شخص کے لگی ہے۔ دراصل اس شخص کی بڑی نیت تھی کہ وہ امانت وقت پر ادا کرے اور وقت پر اس کی وہ امانت ادا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بھی بڑے ایماندار لوگ ہیں۔ آپ قرآن کا انداز دیکھیں، اللہ رب العزت کا انصاف دیکھیں کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اچھے ہیں ان کے بارے میں اچھی بات ہو رہی ہے اور جو برے ہیں ان کے بارے میں بری بات ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ قرآن کا اسلوب اور دیانت ہے کہ جو اچھا ہے اس کو اچھا کہا گیا، جو برا ہے اس کو برا کہا گیا۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ، من جو ان اگر تأمن ہو تو امانت دے اس کو، بدینار ایک دینار۔ ان اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بطور امانت اگر آپ 1 دینار رکھوا دیں، دینار رومی حکومت کا سکہ ہے، اس کو اشرفی بھی کہتے ہیں،
ایک سونے کا سکہ مراد ہے، دینار مطلب ایک سونے کا سکہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس صرف ایک دینار بطور امانت رکھوا دیں، لا یؤدیہ الیک، نہیں وہ ادا کرے گا اس کو طرف تیرے۔ اس آیت کے حصے میں شان نزول عبداللہ بن سلام کا واقعہ آتا ہے اور ایک یہود شخص فحاس نامی اس کا واقعہ آتا ہے۔ اور عبداللہ بن سلام ایسے شخص تھے، ان کے پاس 1200 اوقیہ سونا کسی نے رکھوایا، اور جیسے ہی مالک نے اس کو واپس مانگا انہوں نے دے دیا۔ لیکن جو فحاس نامی ایک شخص تھا جس کے پاس صرف ایک اشرفی کسی نے بطور امانت رکھوائی، جب مالک نے اس کو مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تمہاری کوئی امانت نہیں ہے، وہ مکر گیا، اس نے خیانت کی۔ آپ نے سورۃ البقرہ میں منافقین کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، حدیث میں آتا ہے کہ منافق وہ ہے جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ تو یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کی کہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، ہر مذہب میں اچھے اور برے لوگ موجود ہیں، جیسے کہ یہ یہود تھے، ان میں بھی اچھے لوگ تھے اور برے لوگ بھی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا الا مگر ما دمتا، جب تک تو رہے علیہ اس پر قائمن ٹھہرا ہوا، کھڑا ہوا۔ اگر تم نے انہیں ایک دینار بھی دیا تو وہ ادا نہیں کریں گے الا یہ کہ تم ہر وقت ان کے سر پر سوار رہو۔ ذالک یہ بأنہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قالو وہ کہتے ہیں، لیسا نہیں ہے علینا ہم پر، فی الامیین امیوں کے بارے میں، سبیل کوئی راستہ یعنی کوئی مواخذہ۔ یہ بے ایمانی وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ان کا عقیدہ بن گیا ہے کہ غیر یہود کے بارے میں ان پر کچھ گرفت نہیں ہوگی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے کسی یہود کے ساتھ خیانت کی تو اللہ ہمیں پکڑے گا، لیکن اگر ہم غیر یہود کے ساتھ کوئی خیانت کرتے ہیں تو اللہ ہمیں نہیں پکڑے گا۔ دراصل یہ ان کے علماء نے ایک فتویٰ سمجھ لیں دے رکھا تھا کہ آپس میں تو تمہیں فیئر ڈیلنگز رکھنی ہے، آپس میں تم ایک دوسرے کے لیے امین رہو گے، دھوکہ نہیں دو گے، لیکن جو یہودی نہ ہو بلکہ امی ہو، امی سے مراد یہاں پر اہل عرب ہیں، جو اہل عرب ہوں تو اس کے ساتھ جو بھی کرو، کیونکہ وہ تمہارے دین سے نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل کے مسلمانوں نے بھی یہ فتویٰ اپنے علماء سے لے رکھا ہے کہ نان مسلم کنٹریز میں جا کے بینکوں سے سود بھی لو، حلال ہے، دھوکے سے ان کی بینکوں سے پیسے نکال لو، یہ بھی حلال ہے۔ تو ہمارا دین اس کی نفی کرتا ہے۔ یہ تو یہود کہا کرتے تھے کہ غیر یہود کو دھوکہ دو تو ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ایسی بہت ساری باتیں انہوں نے بطور فتویٰ اپنی عوام کو دے رکھے تھے، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر تاوان ہے، لیکن اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں۔ آپ دیکھیں کتنی ناانصافی پر مبنی یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ اور کہتے کہ اگر کسی کو کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش آبادی کن لوگوں کی ہے۔ اگر آبادی اسرائیلیوں کی ہو تو اعلان کرنا چاہیے کہ بھئی کس کی چیز ہے یہ، اور اگر غیر اسرائیلیوں کی ہو تو بلا اعلان وہ چیز اپنے پاس رکھ لے،
کہتے ہیں نا اللہ کی زمین سے جو ملا ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا. ایک اور فتویٰ انہوں نے دے رکھا تھا کہ اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو اگر قاضی اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہے تو اس کے تحت جتوائے اور کہے کہ یہ ہمارا قانون ہے، اور اگر امیوں کے قانون کے مطابق جتوا سکتا ہو تو اس کے تحت جتوائے اور کہے کہ یہ تمہارا قانون ہے. یعنی اپنے بھائی کو کسی بھی صورت جیتوانا ہے. اپنے قانون سے جتوا سکو تو کہنا بھئی ہمارا تو یہی قانون ہے، اور اگر سامنے والے شخص کے قانون سے جیتتا ہو تو اس کو کہے کہ تمہارا قانون ایسا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اگر دونوں قانون ساتھ نہ دیتے ہوں تو پھر جس ہیلے سے بھی اپنے اسرائیلی بھائی کو کامیاب کر سکتا ہو کرے. اینی ہاؤ خلاصہ کیا ہے؟ اپنے اسرائیلی بھائی کو مقدمے میں جتوانا ہے. اور ایک اور فتویٰ ان کا تھا کہ غیر اسرائیل کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر غیر یہود ہے کوئی غلطی کر لے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو. دراصل انہوں نے اپنی عوام میں یہ فتوے مشہور کر رکھے تھے کہ آپس میں فیئر ڈیلنگز کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار رہنا ہے، لیکن جو یہود نہیں، امی ہے، اہل عرب ہیں، ان کو جتنا دل چاہے دھوکے دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، الْكَذِبَ، جھوٹ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں، وہ اس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو خیانت کا حکم دیا ہے. اللہ کبھی بھی امانت میں خیانت کا حکم نہیں دیتے، اللہ کبھی بھی نہیں دیں گے. ہمارا دین ہمیں امین ہونے کا ہی سبق دیتا ہے، چاہے وہ کوئی اسرائیلی ہو، چاہے وہ کوئی عرب ہو، چاہے کوئی ذمی شخص ہو. ذمی جانتے ہیں نا، جو نان مسلم لوگ ٹیکس پے کر کے مسلمان ملک میں رہتے ہیں، اس کو ذمی کہتے ہیں. جیسے ہمارا ملک پاکستان مسلمان ملک ہے، اس ملک میں جتنے بھی نان مسلمز رہتے ہیں وہ ذمی ہیں، کیونکہ وہ اس ملک میں رہنے کا ٹیکس پے کرتے ہیں جو کہ مسلمان شخص پے نہیں کرتا. تو ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ذمی کو بھی کچھ نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے کسی حربی کافر کے ساتھ بھی خیانت کرنے کی اجازت نہیں دی. حربی کافر کہتے ہیں اس کافر کو جس سے جنگ کی جا سکتی ہو. حرب جنگ کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں. اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گرفت نہیں کریں گے، غیر یہود کے ساتھ ہم جتنی بھی دھوکے بازی کریں اللہ ہمیں نہیں پکڑے گا. آج کتنے اسکالرز ہیں مسلمانوں میں، خیر ان کو پتہ نہیں اسکالرز کہنا بھی چاہیے نہیں کہنا چاہیے، جو ہیلے بتاتے ہیں. اور باقاعدہ ان کے یہ فتوے موجود ہیں کہ اگر آپ کسی غیر مسلم ملک میں ہو، وہاں آپ کا پیسہ بینک میں پڑا ہے، آپ کو سود ملتا ہے، آپ سود لے سکتے ہو. اور نان مسلمز کی طرف سے ملنے والا سود حلال ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ سود تو سود ہے، وہ کسی مسلمان سے ملے یا کسی کافر سے ملے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اے ٹی ایم مشین کو توڑ کے یا کوئی اور کرپشن کر کے آپ نان مسلم کنٹریز میں پیسہ حاصل کریں تو اٹس الاؤڈ. ایسی کوئی بات نہیں. خیانت تو خیانت ہے، وہ کسی مسلمان کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، کسی یہود کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، کسی نصارہ کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، کسی ذمی کے ساتھ بھی جائز نہیں، اور کسی حربی کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی امانت میں خیانت کرنے کا حکم نہیں دیں گے. جو ایسا کہتا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ حربی کافر ویسے بھی ایسے بنا دیتے ہیں، حالانکہ نان مسلم ممالک میں جب تک کہ جنگی حالات نہ ہو اس کو حربی کافر بھی نہیں کہا جاتا.
دیکھیں اس وقت اس دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو نان مسلمز ہیں، غیر مسلم ممالک ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے ابھی حالت حرب میں نہیں ہے. اگر وہ جنگی حالت میں ہوں تو وہ ہمارے لیے حربی کافر ہیں. تو حربی کافر ہو بھی تو بھی اس کے ساتھ خیانت نہیں کی جا سکتی. اور وہ فتوے دیتے ہیں کہ جی وہ تو حربی کافر ہیں، ان سے تو جنگ بھی کرنا پڑے گی تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ان کا سود بھی حلال ہے اور ان کو دھوکہ دینا بھی حلال ہے. جو ایسی باتیں کرتا ہے وہ بالکل یہود کی قدم بقدم پیروی کر رہا ہے. آپ انشاءاللہ سورہ نساء میں بھی پڑھیں گے آیت نمبر 58. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو. سورہ النساء آیت نمبر 58. یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اور آخری حصہ آپ دیکھیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا. ایک شخص نادانستہ طور پر کوئی غلطی کرتا ہے نا، یہ تو دانستہ یہ غلطی کرتے تھے. جو علماء اس طرح کے فتوے دیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو علم نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ علم ہے ان کو، تو جتنا علم ہے اتنا تو عوام کو ہے بھی نہیں. لیکن وہ جس طریقے سے ہیلے سازی کرتے ہیں نا، یہود کی ہیلے سازی آپ نے سب کے قانون میں بھی پڑھی، بالکل اسی طرح سے آج کے مسلمانوں کے علماء بھی اسی طرح کی ہیلے سازی اپنی عوام کو دیتے ہیں. فائدہ کیا ہے ان ہیلے سازی کو دینے کا؟ اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں لوگ؟ تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اور مفاد پرستی، مفاد چاہیے. کوئی نہ کوئی پیسہ مل رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جاب مل رہی ہوتی ہے. اگر کسی بینک کے کوئی بڑے منصب پہ کسی عالم کو بٹھا دیا جائے اور اس بینک کی مرضی کے فتوے، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ملنا. آج ہمارے ہاں آپ اس طرح کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی بڑے منصب پہ بٹھا کے اس عالم سے جیسا چاہے فتویٰ چاہیے مل جائے گا، وتھ سگنیچرز، وتھ اسٹیمپ، اور فریم لگے ہوئے ہیں بینکوں میں، بڑے بڑے فریم لگے ہوئے ہیں. تو عوام بے وقوف بن رہی ہے. عوام کہتی ہے ہمیں تھوڑی نا گناہ ملے گا، گناہ تو اس عالم کو ملے گا، اس نے کیوں غلط فتویٰ دیا؟ کیوں اللہ نے ہمیں عقل نہیں دی؟ عقل ساری کی ساری علماء کی میراث ہے. اگر کوئی آپ کو غلط بتا رہا ہے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ غلط بتا رہا ہے؟ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ سود کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا.